بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نہایت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ امید کرتا ہوں سب خیر وافیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور اہل بیت اطہار پاک کے تصدق سے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں بات کی طرف۔ ناظرین کرام، میں ایک انتہائی عجیب کے واقعی ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہر انسان کے ساتھ جب زندگی گزار لیتا ہے تو بعد میں اسے پچھتاوے کے علاوہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا، کف افسوس ملتا ہی رہتا ہے اور ہمیشہ افسوس ہی اس کے مقدر اور نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے شاید۔ وہ تین دوست تھے، وہ کسی دوسرے ملک میں سیر سپاٹے کے لیے وزٹ کے لیے گئے۔ اب ایسی بلڈنگ کا، ایسی عمارت کا انہوں نے انتخاب کیا کہ جو عمارت تقریباً 75 منزلوں پر مشتمل تھی۔ جو مینیجر تھا، جو کاؤنٹر پہ بیٹھا تھا، ان سے اس کی تین دوستوں کی بات ہوئی۔ جو کرایہ تھا وہ طے پا گیا اور ٹائم ٹیبل شیڈول جو تھے اس بلڈنگ کے عمارت کے وہ بتا دیے گئے۔ لفٹ کے جو اوپر نیچے آنے جانے کا، یعنی جو لفٹ کا ٹائم ٹیبل تھا وہ بھی بخوبی انہیں سمجھا دیا گیا، پورا مینیو انہیں دے دیا گیا، ٹائم ٹیبل شیڈول جو انہیں کارڈ جو ہوتا ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس کا جو ٹائم ہے، اس کا جو شیڈول ہے وہ تقریباً رات کے 10 بجے کے بعد یہ جو لفٹ سسٹم ہے وہ آف ہو جاتا ہے اور بالکل ہم کسی طرح اپنے شیڈول میں اس کے بعد اگر کوئی باہر سے آئے اپنی جو رہائش تک، اپنے کمرے تک جانا چاہے تو جو ہے نا اسے بالکل ہی ہم اجازت نہیں دیتے۔ تو لہٰذا ٹائم ٹیبل کا خیال کیجئے گا، شیڈول کو مد نظر رکھیے گا اور جو اس بلڈنگ کے، جو اس ریسٹورنٹ کہہ لیں، اس کے جو اصول و قوانین ہیں ان کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ اب ان چونکہ تین دوستوں کو جو کمرہ ملا تھا وہ اس بلڈنگ جو عمارت جو تھی وہ 75 منزلہ عمارت تھی، 75 منزلہ عمارت تھی اور جو 75ویں منزل تھی ان کے تمام، یعنی اس کے اوپر جو ہے نا ان کو جو کمرہ ملا تھا وہ کمرہ اس 75ویں جو منزل کے اوپر تھا۔ اچھا، اب دوست تقریباً 2-3 دن تو اپنے شیڈول کے مطابق آتے رہے، جو انہیں کارڈ جاری کیا گیا تھا، جو ٹائم ٹیبل شیڈول بتایا گیا تھا اس کے مطابق روزانہ نکلتے، شاپنگ کرتے یا وزٹ کرتے، سیر سپاٹے کرتے اور واپس آ جاتے۔ لیکن 3-4 دن کے بعد وہ کچھ لیٹ ہو گئے۔ اب اس بلڈنگ میں جب وہ اپنے رہائشی کمرے میں جانے کے لیے سیر سپاٹے کر کے آئے تو مرکزی جو دروازہ ہے، جو مرکزی گیٹ ہے، مین گیٹ ہے عمارت، اس کے اوپر اس کے سامنے پہنچے، اندر داخل ہوئے تو وہ شیڈول کے مطابق جو لفٹ سسٹم تھا وہ تو ہو چکا تھا، وہ آف ہو چکا تھا، وہ بند ہو چکا تھا، تو کوئی بھی وہاں ایسا نہیں تھا کہ جو اس مسئلے کا حل کرتا، کوئی اس ناممکن کام کو، یعنی کہ اب ہم کیسے اپنے 75ویں جو منزل ہے اس اپنے رہائشی کمرے تک کس طرح رسائی حاصل کریں گے، کیسے پہنچیں گے۔ تو انہیں چونکہ شیڈول کی پاسداری کرنا تھی، انہیں کوئی جواب نہیں ملا، تو اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں جو ہے نا سیڑھیوں کے ذریعے 75ویں منزل تک پہنچنا پڑے گا۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، انہیں یہ سفر بہت زیادہ مشکل پیش آ رہا تھا، انہیں گہری سوچوں میں وہ غرق ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں کہ 75ویں جو منزل ہے اس تک جانا ہے تو سیڑھیوں کا سہارا ہمیں لینا پڑے گا۔ اب انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ وقت گزر جائے گا، باتوں باتوں میں وقت کا پتہ نہیں چلے گا، سفر کٹ جائے گا۔ ان تین دوستوں نے ایسا یہ پلان بنایا، منصوبہ بنایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلی 25 جو منازل ہیں وہ طے کرنے تک ایک دوست قصے سناتے جائے گا، 26ویں منزل سے لے کر 50ویں جو منزل ہے اس تک دوسرا دوست قصے سناتا جائے گا کہ سفر کا پتہ نہیں چلے گا۔ پھر 51 نمبر پہ جو آنی ہے منزل، وہاں سے لے کر 75ویں منزل تک تیسرا دوست کس سے کہانیاں سناتا رہے گا کہ وقت کا پتہ نہیں چلے گا، وقت جو ہے نا وہ
بیت جائے گا، ہم اپنی منزل وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے جو سفر تھا وہ سٹارٹ کرنا شروع کر دیا، اور بائی سٹیئرز، سیڑھیوں کے ذریعے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ چونکہ مسافت تھی، ظاہر ہے کہ سیڑھیوں کے ذریعے 75ویں منزل کچھ وقت لگنا تھا، تھکاوٹ کے وہ پہلے ہی تھکے ہوئے تھے، شدید تھکاوٹ کا شکار تھے۔ اب یہ نئی جو حالت ہے، یہ مصیبت ان کے سر پہ آ پڑی تھی کہ یہ انہوں نے اتنا جو ہے نا جان جوکھوں والا کام کرنا تھا کہ اپنے منزل تک پہنچنا تھا، تو انہیں یہ بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی تھی۔ اب پہلے دوست نے کہا کہ میں اس طرح کی آپ کو 25ویں منزل تک قصے سناؤں گا کہ جو لطیفے طنز و مزاح سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ دوسرے نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے کہ میں اس طرح کے آپ کو قصے سناؤں گا کہ جو سنجیدہ ہوں گے اور سیریس ہی انہیں لیجیے گا، انتہائی سیریس اور سچی کہانی اور قصے ہوں گے۔ تیسرے نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں قبل از وقت، میرا کہنا قبل از وقت ہوگا، میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب انہوں نے سفر کا آغاز کر دیا سیڑھیوں کے ذریعے 25ویں منزل تک، 25ویں جو منزل ہے وہاں تک پہنچنے تک پہلے دوست انتہائی طنز و مزاح جو ہے نا کرتے رہے، انتہائی طنز و مزاح والی باتیں کرتے رہے، اور پھر جو ہے نا انتہائی سفر کٹتا چلا جا رہا تھا۔ 25ویں جب منزل آئی تو مزاقیہ اور طنز و مزاح والی باتیں سن سن کے وہ جو ہے نا کافی محفوظ ہو چکے تھے، اور 25ویں منزل تک انہیں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی تھی، اور وہ آسانی سے سفر کراس کرتے چلے جا رہے تھے۔ اب جب دوسرے دوست کی باری تھی کہ جس نے حقائق پہ مشتمل قصے، کہانیاں اور سیریسلی جو ٹاکنگ ہوتی ہے اس کا استعمال کرنا تھا، تو اس نے اپنے قصے بتانے شروع کیے۔ جب 50ویں منزل آئی تو 51 نمبر پہ جو منزل آئی، اور پھر اس کا جو تیسرا دوست جس نے قصے سنانے تھے، اس نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے نا بڑا عجیب و غریب، اور وہ کچھ شاید سبق بھی دینا چاہتا تھا، یا کچھ اس مرحلے سے گزار کے ان کو کچھ بابر کروانا۔ اس نے کہا کہ میں جو ہے نا آپ کو انتہائی رنجیدہ، افسردہ اور پریشان کن قصے سناؤں گا، اور بڑے عجیب و غریب قصے، اور بڑے جو ہے نا غمگین کر دینے والے آپ کو قصے سناؤں گا، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے آپ سنائیں۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بات سٹارٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارے کمرے کی مطلوبہ چابی ہے، وہ تو جو ہے نا ہم استقبالیہ جو کاؤنٹر ہے اسی کے اوپر ہی چھوڑ آئے ہیں۔ جو چابی ہے جس کے ذریعے ہم نے اپنا کمرہ روم اوپن کرنا تھا، وہ چابی تو ہم استقبالیہ وہیں چھوڑ آئے ہیں، استقبالیہ کاؤنٹر پہ ہی، استقبالیہ جو پلیس ہے اسی کے اوپر چھوڑ آئے ہیں، چابی تو نیچے ہی رہ گئی ہے۔ اب ان کی عقل ٹھکانے آئی تو وہ بڑے ششتر، بڑے حیران، بڑے پریشان، او ہو یہ کیا ہو گیا کہ ہم جس کے ذریعے آپ نے اپنی منزل تک پہنچنا تھا، ایک جو ہے نا ہمیں سکون جس کمرے میں میسر آنا تھا، ہم نے اپنی تھکاوٹ کا مداوع کرنا تھا، اپنی پریشانی کا حل کرنا تھا، اس کے لیے جو چابی تھی، یہ جہاں ہم نے کامیابی حاصل کرنی تھی، اس کامیابی کی بلڈنگ کی چابی تو ہم نیچے استقبالیہ میں چھوڑ آئے ہیں۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اس بات پہ، اور انہیں اپنے آپ پہ بہت غصہ ہے۔ اگر ناظرین کرام ہم دیکھیں، غور کریں، اپنی زندگی پہ غور کریں، زندگی کے پہلے 25 سال تو ہم خوب دوستوں کی محفل، ہلا گلا، لڑائی جھگڑے، مذاق، طنز و مزاح اور جو ہے نا لو لاب میں گزار دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ پھر اگلے جو زندگی کے 25 سال ہیں، ہم ان کی سٹوری کو اب حقیقت کا روپ اور حقیقت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جس حقیقت میں چھپے ہوئے جو حقیقت میں چھپے ہوئے جو عنصر ہیں وہ ہم ہیں، ہم اپنی زندگی پہ ان دوستوں کی اس پریشانی اور کہانی کو لاگو کر رہے ہیں اور حقیقت کے سانچے میں ڈال رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ 25 سال پہلے تو لہو لعب، دوستوں کی محفلیں، مذاق، لڑائیاں، جھگڑے، بدماشیاں، عیاشیاں، بغیرتیوں پہ گزار دیتے ہیں۔ اگلے جو 25 سال ہیں، اب ایک آئلی ازدواجی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ہم آئلی اور ازدواجی زندگی کے دائرے میں قدم رکھ دیتے ہیں۔ اب ہمیں سیریسلی جو معاملات، مسائل ہوتے ہیں ان سے نپٹنا ہوتا ہے، اور ہمیں کافی حد تک سیریس ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بیوی کے حقوق و فرائض، پھر بچے پیدا ہو گئے، آنگن میں خوشیاں دوڑ گئیں، پھر اب ان کے مستقبل کے تفکرات، ان کی شادیاں، ان کی پڑھائیاں، ان کے طرح طرح کے مسائل، اب ہم ان میں جو ہے نا الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا 25 سال تو ہمارے
ایسے مزید اب 50 سال ہو گئے، 25 سال ویسے گزر گئے، 25 سال ان سیریسلی معاملات میں ہمارے گزر گئے 50 سال. اب 50 میں سے جب ہم 91 جو ہوتا ہے 51 ہوتا ہے جو اس پہ پہنچتے ہیں، 51 سال پہ پہنچتے ہیں، تو پھر ہم وہ چابی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اب ہمیں آگے موت نظر آ رہی ہوتی ہے. ہم وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وہ اللہ کی رضا کی چابی مل جائے کہ جس سے ہم برزخی زندگی میں جنت کے ٹھکانے کا تعین کر کے ہم جو ہے نا ایک اپنی سہولت والے رہائش کا روشن باب کھول سکیں. لیکن ہم ان 50 سالوں میں وہ جو چابی ہوتی ہے وہ ہم گم کیے ہوتے ہیں. وہ گم شدہ چابی ہم سے ایسے گم شدہ ہوتی ہے کہ اس وقت وہ نہیں عین وقت پہ مل سکتی. وہ چابی وہ کون سی ہے، وہ کون سی کی ہے، وہ کون سا کوڈ ورڈ ہے، وہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کا کوڈ ورڈ ہے. وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی اور چابی اور کنجی اور مفتاح ہے، جسے ہم جو ہے نا اپنی زندگی کے 50 سالوں میں گم کر دیتے ہیں. پھر آگے جب ہم آگے چلتے ہیں 51 سال میں قدم رکھتے ہیں تو پھر ہمیں وہ آسانی سے نہیں ملتی، کیونکہ ہم بہت کچھ ضائع کر چکے ہوتے ہیں. تو وہ بلا شبہ وہ جو چابی ہے وہ اللہ کی خوشنودی کی، وہ جو چابی ہے وہ اللہ کی خوشنودی میں چھپی ہوئی ہے، وہاں سے ملے گی. اللہ کی رضا میں چھپی ہوئی ہے، وہ وہاں سے ملے گی. لوگوں کی ہمدردیاں اور لوگوں کی غم خاریاں حاصل کر لینے کے بعد وہ چابی کا حصول ہمارے لیے ممکن ہوگا. وہ چابی اللہ کی رضا میں چھپی ہوئی ہے. ہم نے ان کو تلاش کرنا ہے، ہم نے اس چابی کو تلاش کرنا ہے. اگر تلاش عین وقت پہ نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے ایک روشن باب کبھی بھی اوپن نہیں ہو سکتا. تو اس وقت کی گہمی یا اس وقت کی پریشانی یا اس وقت کا کہ 51 برس کے بعد جو ہے ہم نے کف افسوس ملنا، آج ہی ہم اس کی سٹرگل میں جو ہے نا اس کی جد و جہد میں وقت گزاریں اور وہ چابی کا حصول ممکن بنائیں کہ شاید اس وقت نہ مل سکے. تو وہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کی جو چابی، جب یہ بات سن رہے ہیں، جب ہم کسی عالم دین کا خطاب سنتے ہیں، جب اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، جب دنیا کے حالات سے پردہ اٹھتا ہے، ہمارے اوپر حالات کا انکشاف ہوتا ہے، ہم چند دن کے لیے تو راہ راست پہ آ جاتے ہیں اور مساجد کا بھی رخ کر لیتے ہیں. لیکن حالات گزرنے کے بعد پھر ہم جو ہے نا دنیا کی رنگینیوں میں کھو کے ہم اپنا بھول جاتے ہیں اللہ کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو، اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے والی چابی کو ہم بھول جاتے ہیں. تو جب یہ سمجھ رہے ہیں، سنتے ہیں، اس وقت ہی اگر چابی کے حصول میں سر توڑ کوشش کریں اور چابی کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں تو 51 برس یا 75ویں منزل پہ پہنچ کے اس بات کا جو غم ہے کہ چابی وہ استقبالیہ پہ رہ گئی، یا 91 برس کی جو عمر پہ پہنچ کے اس بات کا غم کہ ہم نے پوری زندگی لولاب میں گزار دی، عیاشیوں میں گزار دی، وہ چابی ہم اللہ کی رضا کی حاصل ہی نہ کر سکے. وہ غم جو اس وقت ہمیں حقیقی صورت میں ملنا ہے، آج ہی اس کا تعین کر لیں. اگر آج ہی اسے اپنے دل کے دریچوں میں بٹھا لیں اور اس کا غم کا اندازہ لگا لیں تو ہم جو لامتناہی غم کا سلسلہ ہے برزخی زندگی میں برے اعمال کا، ہم اس لامتناہی اور لامحدود پریشانیوں کے سلسلے سے اپنے آپ کو بآسانی بچا سکتے ہیں. ناظرین کرام، بات تو لمبی ہوگی لیکن یہ میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر ضرور کروں گا. اگر اچھی لگے تو کمنٹ سیشن میں اس کا اظہار. بات لمبی، اگر آپ اسے MBs کا یا اپنے وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں تو میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں. اگر اچھی لگے تو کمنٹ سیشن میں اس کا اظہار، یا کسی کے دل آزاری ہوئی تو اس کا بھی اظہار، اس کا بھی معذرت میں کروں گا. اگر بات اچھی لگے تو کمنٹ سیشن میں اظہار، بری لگے تو معذرت. تو ساتھ ساتھ ایک دفعہ عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر. السلام علیکم.